مثلا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، اس میں لیاقت ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن اسے مسلمان نہیں کہتے، اسے مومن نہیں کہتے، لیکن اس کے اندر لیاقت ہے۔ مومن وہی ہوگا جو اللہ کے علم میں ہے اور جس کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس طرح نبی سارے اللہ کے علم میں، کہ سارے موسیٰ عیسیٰ سارے اللہ کے علم میں، اور فیصلہ یہ سارے نبی ہیں، لیکن نبوت ملی آمنہ کے لال کو پہلے، باقی جب آئے تو اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی، لیاقت بھی تھی، اور اللہ نے فیصلہ بھی فرمایا کہ یہ نبی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تو ابراہیم کے متعلق یہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ یہ نبی ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان میں لیاقت ہے، ان میں اہلیت ہے نبی ہونے کی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا، جیسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ پھر فرمایا حضرت علی شیر خدا کو، کیوں؟ ان میں لیاقت ہے، ان میں لیاقت ہے، لیاقت تو ان میں بھی ہے، لیکن فیصلہ ربانی یہ ہے کہ محبوب کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو اولاد کے والے سے کہا کہ اولاد میں نبوت آتی وہ وارث بنتے، لیکن حضور آخری نبی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام میں لیاقت تھی، اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ محبوب آخری ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ فیصلہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر رہیں گے اور پھر وہ دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ بیٹے میں یہ نبوت کی وراثت نہیں جائے گی، اس وجہ سے کہ میرے محبوب آخری ہیں، اور آخر ہونے کی وجہ سے وراثت نبوت ختم ہو گئی ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے یوں اس کو ذکر کیا، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اس کو مزید آگے بڑھایا، یعنی کہ کوئی سوال کرے تو اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی۔ وہ کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری زمانے میں جب اتریں گے تو صلیب توڑیں گے، یہ بھی کریں گے، اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ وہ جزیہ ہے وہ بھی کفار سے لیں گے، اور پھر کوئی نہیں رہے گا مگر وہ اسلام قبول کر لے گا، اسلام کو قبول کرے گا۔ تو کہا کہ یہ جو سارے کام عیسیٰ علیہ السلام آ کے کریں گے تو یہ نبیوں والے کام ہیں، تو وہ تو اپنی نبوت کو آ کے ظاہر کریں گے۔ تو آپ نے کہا تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام آ کے کریں گے یہ شریعت محمدیہ کے احکام میں سے ہے، اسے ہی کریں گے، یہ اپنی نبوت کے حوالے سے نہیں کریں گے، بلکہ غلام مصطفیٰ میں رہتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کریں گے، یہ کام۔ اچھا عجیب بات ہے کہ یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی، اور وہ لوگ بھی انہیں ذکر کرتے ہیں، ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو انہیں پوچھو یہ بتایا کس نے؟ بتایا کس نے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں ہوں گے، اور پھر وہ اس طرح قتل کریں گے، صلیب بھی توڑیں گے، خنزیر کو بھی قتل کریں گے؟ یہ سارے ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے چاچے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں 30 دجال ہوں گے، کتنے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 عورتیں ہوں گی، 4، تو یہ کس نے بتایا ہے؟ ہوا کہ نہیں؟ یہ آپ نے فرمایا ہے، اور یہ ممبر کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ اس لیے میں نے کہا تھا عقیدہ ختم نبوت وہی بیان کر سکتا ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے ماننے والا ہے، کہ حضور اللہ کی عطا سے قیامت تک ہونے والی ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار،
تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم ختم نبوت کورس کی دوسری پاکیزہ نشست میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اور یقیناً یہ اللہ جل وعلا کا بہت فضل و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرکزی شان کے حوالے سے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین کو، سامعین کو اللہ پاک دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں ختم نبوت کا علم حاصل کر کے اس حوالے سے دنیا کے کونے کونے میں ختم نبوت کا نور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی ہر عزت، حضور کی ہر شان پر مرتے دم تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو پچھلی نشست میں جو ہم نے کچھ باتیں سیکھی تھیں، جن میں بنیادی بات یہ تھی کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، اور پھر اس معنی پہ تفاسیر میں جو ثبوت ہیں اس حوالے سے ہم نے کل گفتگو فرمائی، اور اس کے اندر ختم نبوت کی اہمیت کا بھی ذکر ہوا۔ تو پہلے نمبر پہ ہم نے جو ختم نبوت کی کل تعریف پڑھی اور سیکھی وہ یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے اعتبار سے اور زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ زمانہ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ عقیدہ قطعی ہے، یقینی ہے، اجماعی ہے، اور ضروریات دین سے ہے۔ اس پہ ایمان رکھنا فرض ہے، اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ کوئی دلیل مانگے کہ تیرے نبوت کی، نبی ہونے کی دلیل کیا، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آخری نبی ہونے میں شک کرتا ہو وہ بھی کافر ہے، اور جو اس بندے کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، تو دلیل بھی نہیں مانگ سکتے، نہ شک کر سکتے ہیں۔ اتنا واضح اور اتنا روشن عقیدہ ہے، اور اتنی اس کی حساسیت ہے کہ بتایا تھا کہ پورا دین اس پہ کھڑا ہے، اور دین کی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے روح المعانی سے ہم نے کل تفصیلاً گفتگو کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی تفسیر کبیر کے حوالے سے بھی ہم نے اس معنی کا ذکر کیا کہ بڑے بڑے جو مفسر ہیں، بزرگ مفسر ہیں، ان سب نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کیا، آخری نبی کیا۔ آج ہم پھر شروع سے کچھ سنیں گے، اور کچھ سمجھے کہ خاص باتیں ہیں جس کو ہم نے آج سیکھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ عربی میں، عربی بڑی وسیع زبان ہے،
بہت وسیع زبان ہے. آج تو بڑی ڈاکٹر بن گئی ہیں, تو بس ایسے ڈاکٹر ہوں تو پھر قبرستان کھلے ہی ہوتے ہیں. ایسے ڈاکٹر سکالر عجیب قسم کی قوم آ گئی ہے. میرے امام فرماتے اعلیٰ حضرت باتیں کہتے ہیں کہ کتا کہتے ہیں نا کہ یہ کتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خنزیر سے اگر کوئی کتا بدتر ہو, خنزیر سے اگر کوئی کتا, تو وہ گستاخ ہوگا. وہ کون ہوگا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گستاخ کو کتا کہتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں خنزیر سے بدتر کوئی کتا ہو تو گستاخ وہی کتا ہوگا, وہ وہی کتا ہوگا. اور یہ جو بد مذہب ہے نا, بد مذہب ہندو سے بھی زیادہ خطرناک ہے. عیسائی, یہودی, ملحد, ان سے بھی خطرناک ہے. یہ منافق ہے نا, کلمہ پڑھ کر عزت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اس کا مفہوم مجھے یاد ہے, یعنی ایک کھلے کافر کی صحبت ہے تو یوں سمجھو کہ 1000 صحبتیں کھلے کافر کی ہوں, 1000, تو ایک صحبت اس منافق کافر کی ہو, یہ اس سے بھی بھاری ہے. یہ اس طرح ایمان لے کے جائے گا, اور اس کی سزا دنیا میں کم ہے اور آخرت میں سب سے بڑی سزا اسی منافق کلمہ گو کافر کی ہے, کہ جو اپنے آپ کو مومن کہہ کر مسلمانوں کے ایمانوں پہ حملے کرتا ہے, عزت مصطفیٰ پہ حملے کرتا ہے. وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ, یہ کافر بھی جہنم کے اس طبقے میں نہیں ہوگا, اس درجے میں نہیں ہوگا جس میں کلمہ پڑھ کے منافقت کرنے والا جہنم کے درجے میں جائے گا. یہ ان سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. کافر تو سامنے ہے, وہ مانتا ہی نہیں ہے, ہائی لائٹرز سامنے, ہندو سامنے ہے, لیکن یہ اسلام کی چھتری میں آ کے حضور کی خط میں منہ پہ ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں. اور اس کے جو سہولت کار ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ہائی لائٹ کریں گے کہ کون کون سہولت کار ہے اور کس نے چور دروازہ دیا ہے. تو آپ اس لیے اس میں ذرا نرمی نہیں, یہ ہمارے باپ کی بات نہیں ہے, تو نہ آپ کے باپ کی بات ہے. یہ سارے کائنات کے جو امام ہیں اور اللہ کے محبوب اکبر ہیں اور جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے, اس آمنہ کے لال کی بات ہے. اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. تو اپنے آپ کو مضبوط کریں اور مضبوط رکھیں. تو میں بتا رہا تھا بڑا وسیع ہے, بہت وسیع ہے. یہ دو علماء کی مہربانی ہے جنہوں نے اتنا کام کیا کہ کتنی تفاسیر ہے, کتنی کتب احادیث ہیں, اور کتنی اسماء و رجال پہ کتابیں ہیں. آج ٹگے ٹگے کا اٹھ پہ علماء پہ بولنا شروع ہوتا ہے, اکابرین پہ بولنا شروع ہوتا ہے. ظاہر ہے جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے اسے کسی کی حیا نہیں رہتی. بے ادبی ایسی چیز ہے وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتی, اور حیا ایسی چیز ہے سب کچھ آ جاتا ہے. ادب ہی ادب ہے, ایمان ادب ہی ادب ہے. تو جب شیطان بے ادب ہوا تو اس نے کہا مالک تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اس سے پہلے تو اس نے کہا ہی نہیں تھا کہ مالک تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. جب بدکار ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا, جب ذلیل ہوا, تو پھر جب ذلیل ہوا بے ادبی کی وجہ سے تو منہ کھلا اور پھر بولا, کہا رب بما اغویتنی, مجھے تیری قسم ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. آپ سمجھیں, تو جب بندہ بے ادب ہوتا ہے اس کی زبان کھلتی ہے, جو با ادب ہوتا ہے اس کی گردن جھکتی ہے. آدم علیہ السلام نے کہا مالک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, اللہ نے بلند کر دیا. شیطان نے کہا تو نے کیا, اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. ادب سے بات بنتی ہے. تو ادب میں, بس ادب میں جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور اہل سنت و جماعت کی یہ سب سے واضح نشانی ہے کہ اہل سنت و جماعت با ادب جماعت ہے. تو رجل پہ بات کرنے لگا تھا کہ رجل عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ رجل عربی میں آپ یہ دیکھیں کہ رجل کی جمع رجال ہے, اور مشہور رجل ہی پڑھا جاتا ہے, اور ایک بعد نے اس کو رجل بھی پڑھا ہے, جیم کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا ہے. اب اس کا معنی کیا ہے, رجل کسے کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں علامہ علوسی علیہ رحمۃ الرحمن, آپ فرماتے ہیں کہ الذکر اذا احتلم وشب, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ قاموس جو لغت کی کتاب ہے
اس میں رجل کی یہ تعریف کی گئی کہ مذکر جب اسے احتلام ہو جائے اور وہ جوان ہو گیا، احتلام ہوا وہ جوان ہوا تو اسے رجل کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کا یا پھر اس کو بھی رجل کہتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے، تھوڑی ابھی جو پیدا ہوا تھوڑا وقت گزرا کہتے ہیں اسے بھی رجل کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا رجل بڑے کو بھی کہتے ہیں، رجل چھوٹے بچے کو بھی کہتے ہیں، رجل بڑے کو بھی کہتے ہیں اور رجل، دو موقف آگے، ایک موقف یہ ہے کہ رجل بالغ کو کہتے ہیں، بالغ بچے کو کہتے ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ رجل چھوٹے کو کہتے ہیں، بڑے کو بھی کہتے ہیں، چھوٹے کو بھی، اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا معنی کیا، اس پہ انہوں نے دلیل پیش کی کہ کیسے بچے کو بھی رجل کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک مطلب وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، وہ مرد کلالہ کا وارث ہوگا، تو وارث جو ہوتے ہیں وہ سارے وہ بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی وارث ہے تو اسے بھی رجل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے الرجال للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، مردوں کے لیے ان کے والدین کا ترکہ میں سے کچھ ان میں سے حصہ ہے، تب والدین کے جو بچے ہیں سارے مرد ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے چھوٹے بھی مرد ہوتے ہیں، چھوٹے بھی۔ یہ دلیل ہے کہ راجل جو ہے یہ بچے پہ بھی بولا جاتا ہے اور راجل بڑے پہ بھی بولا جاتا ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ جو بالغ ہو اس پہ راجل بولا جاتا ہے۔ لیکن علامہ آلوسی علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھا کہ بڑے بڑے علماء، جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں میں سے بعد نے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، بحث ہیں اس میں۔ وہ کہتا ہے راجل مذکر بالغ بچے کو کہتے ہیں، کوئی راجل چھوٹے بچے کو اسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا بات کی، آپ کہتے ہیں کہ نعم ظاہر کلام الزمخشری وہو امام لہ قدم، اور آگے کہتے ہیں راسخۃ فی اللغۃ وغیرہا من العلوم العربیہ یدل علی ان الرجل هو الذکر البالغ وایاما کان فاضافۃ الرجال الی ضمیر المخاطبین باعتبار الولادہ۔ کہتے ہیں کہ علامہ زمخشری کا کلام کیا ہی اچھا ہے اور کیسا ظاہر کلام ہے کہ زمخشری وہ ہے، کہتے ہیں کہ زمخشری امام ہے اور اس کا لغت کے اندر اور علوم عربیہ کے اندر پورا قدم ہے اور راسخ قدم ہے، یعنی زمخشری کو انہوں نے کہا کہ یہ لغت کا بھی امام ہے اور علوم عربیہ کا بھی امام ہے۔ اور زمخشری نے لکھا ہے کہ رجل بڑے کو بھی کہتے ہیں اور رجل چھوٹے کو بھی کہتے ہیں۔ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں جب زمخشری نے کہہ دیا ہے تو بس بات پکی ہو گئی ہے، بات تو پھر معنی کیا ہوگا، کہتے ہیں معنی پھر یہ ہوگا کہ فَإِنْ أُرِيدَ بِالرِّجَالِ ذُكُورِ الْبَالِغُونَ، اگر اس رجل سے مذکر بالغ یعنی بالغ بچے مراد لیے جائیں، بڑا مراد لیا جائے، پھر معنی یہ ہوگا ما كان محمد ابا احد من ابنائكم ايها الناس الذكور البالغين الذين ولدتموهم، پھر معنی یہ ہوگا کہ اے لوگو جو تمہارے مذکر بالغ بچے ہیں جن کو تم نے جنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ان بیٹوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب دوسرا معنی کیا ہے، دوسرا معنی یہ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِمُ الذُّكُورُ مُطْلَقًا، اگر اس سے مطلقاً بچہ مراد لیا جائے، ذکور مراد لیا جائے، یعنی چھوٹے بھی بڑے بھی، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، اگر وہ مراد لیا جائے پھر معنی یہ ہے ما كان محمد ابا احد من ابنائكم الذين ولدتموهم مطلقا كبارا كانوا او صغارا، کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ان بیٹوں میں سے جن کو تم نے جنا ہے، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کے ہیں، وہ باپ ہیں تو اپنے، وہ حقیقی باپ ہیں، حضرت طاہر کے باپ ہیں، عبداللہ کے باپ ہیں، حضرت ابراہیم کے باپ ہیں، حضرت طیب کے باپ ہیں، لیکن تمہارے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن حقیقی باپ تمہارے
نہیں ہیں، حقیقی تو اپنے بیٹوں کے باپ ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور روحانی تم سب کے باپ ہیں۔ یہ پھر اگلی بات تھی۔ تو علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے اس کا حوالہ دیا علامہ زمخشری کا، اور علامہ زمخشری یہ میرے سامنے ہی ہے، زمخشری کی یہ تفسیر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے وَهَٰؤُلَاءِ رِجَالُهُ، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، تو اللہ نے نسبت ان کی طرف کی ہے، تمہارے، اپنے نہیں، حضور کے اپنے کی طرف نہیں، ان کی طرف، اس لیے کہ وہ حضور کے نہیں تھے، اور طیب طاہر یہ جتنے بھی تھے یہ حضور کے مرد ہیں۔ کس کے؟ علامہ زمخشری حضور کے چھوٹے بیٹوں پہ بھی مرد کا اطلاق کر اور کہہ رہے ہیں کہ حضور کے مرد طیب ہیں، طاہر ہیں، ابراہیم یہ حضور کے مرد ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا تمہارے مردوں کے، یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ یہ رجل کی وضاحت کرتے ہوئے پھر دوسرا معنی بھی ایک اور اس گفتگو میں سوال ہوا تو اس کا جواب دیا کہ اگر کوئی کہے کہ کان ابا الحسن والحسین، امام حسن حسین بھی تو حضور کے بیٹے ہیں، وہ بھی حضور کے بیٹے ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں کہوں گا ہاں وہ بھی بیٹے ہیں، لیکن وہ دونوں اس وقت مرد نہیں تھے، اس وقت ہاں وہ بھی حضور کے مردوں میں سے تھے، اور وہ حضور کے مردوں میں سے تھے، اور اللہ پاک ان کی نہیں بلکہ اللہ پاک دوسروں کی جن کو خطاب ہوا ہے ان کے مردوں کی نفی فرما رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آگے انہوں نے جواب دیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے وہ جو متبنہ ہے، جو کافر سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹا اور رضائی بیٹا ہے، اس کے احکام ہیں، متبنہ کے بھی وہی احکام ہے کہ منکوحہ سے اس کی نکاح نہیں ہوگا، تو حضور نے نکاح کر لیا ہے، تو پھر اس کا رد کرتے ہوئے متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، تو پھر ادھر کہا تمہارے مردوں کے کہ وہ متبنہ ہے، وہ تمہارا ہے، تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ کس کے باپ ہیں؟ وہ طیب طاہر ابراہیم کے باپ ہیں۔ ادھر حقیقی باپ اور ادھر نفی کر دی کہ تمہارے باپ نہیں ہیں بلکہ ساری امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو یہ رجل کی جو وضاحت تھی، اس کے ساتھ ہی پھر زمخشری پہ لکھتا ہے وہ خاتم النبیین، یہ جو خاتم النبیین کا لفظ آیا اس پہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور اس کا معنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سے کہتے ہیں کہ یہ معنی قوی ہے، وَلَٰكِنَّ نَبِيًّا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ نبی ہیں جنہوں نے نبیوں کا آنا ہی روک دیا ہے، یعنی وہ خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، اگر تو کہے كَيْفَ كَانَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَعِيسَىٰ يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اگر تو کہے کہ کیسے وہ آخری نبی ہیں جبکہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، تو کہہ رہے ہو کہ وہ آخری نبی ہیں رسول اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آخری زمانے میں آئیں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آخری نبی ہیں؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب دیتا ہے کہ قلت معنی کونی آخر الانبیاء انہ لا ینبئ احد بعدہ وعیسیٰ ممن نبئ قبلہ، کہا سنو کہ حضور آخری نبی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نئی نبی نہیں آ سکتا، اور عیسیٰ تو ان میں سے ہیں جنہیں اللہ نے پہلے نبوت عطا فرمائی تھی، جنہیں نبوت مل چکی تھی، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے حضور کے بعد کسی کو منصب نبوت نہیں ملے گا، اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے ہی نبی تھے، اور اس سے پہلے ہی انہیں منصب نبوت مل چکا تھا، اور اب جب آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس نے اس پہ بات کی، کہا وحین ینزلوا، آپ آئیں گے، اتریں گے، اور عاملاً حملہ علی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے اور عمل شریعت مصطفیٰ پہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا موسیٰ بھی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری غلامی کرنی پڑتی، انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
اور پھر علی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے، مصلین الی قبلتہ، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، جدھر میرے آقا نے کیا ہے ادھر ہی کر کے پڑھیں گے، وہ شریعت مصطفیٰ پہ عامل ہوں گے۔ اور فرمایا کأنہ بعد امتہ، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور رسول اللہ کی امت میں سے کچھ ہوں گے، آپ کی امت میں سے کچھ ہوں گے۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کوئی آخر نبوت نہیں لیں گے اور حضور کے بعد انہیں نبوت نہیں ملے گی، بلے انہیں پہلے مل چکی ہے اور منصب نبوت پہلے مل چکا ہے۔ اب جب آئیں گے تو اتباع مصطفیٰ میں رہیں گے اور غلامی مصطفیٰ میں رہیں گے۔ تو اس کو یہ زمخشری نے اس کو واضح کیا، اور اس کے بعد یہ زاد المسیر ہے، اور یہ ابن جوزی علیہ رحمت الرحمن کی ہے، اور ظاہر ہے ابن جوزی علیہ رحمت سے کون واقف نہیں ہے، جنہیں کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث پاک میں بھی متشدد تھے، وہ بڑے سخت تھے، جنہوں نے اتنی حدیث پاک کی حفاظت کی کہ صحیح حدیث کو بھی موضوع کہہ دیا۔ اتنی حدیث پاک کی حفاظت کرنے والے اور اتنی حفاظت کرنے، اتنا بڑا نقاد ہے یہ ابن جوزی علیہ رحمت الرحمن۔ تو وہ اس کی تفسیر میں، خاتم النبیین کی تفسیر میں کہتے ہیں وَمَنْ قَرَأَ خَاتِمَ بِكَسْرِ التَّاءِ، تو اسے خاتم بھی پڑھا گیا ہے، یعنی کسر تا سے جس نے اس کی قرات کی، تو معنی کیا ہوگا؟ فَمَعْنَاهُ وَخَتَمَ النَّبِيِّينَ، معنی یہ ہے کہ حضور نے نبیوں کے آنے کو روک دیا، حضور آخری نبی ہیں۔ وَمَنْ فَتَحَهَا، اور جس نے فتح سے پڑھا یعنی خاتم پڑھا، کل بھی میں نے بتایا تھا خاتم اور خاتم، اور جس نے خاتم پڑھا تو پھر معنی کیا ہے؟ فَالْمَانَ آخِرُ النَّبِيِّينَ، معنی یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آخری۔ اور اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں، قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یرید لو لم اختم به النبیین لجعلت له ولدا یکون بعده نبیا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ پاک نے فرمایا خاتم النبیین، تو یہ کیوں فرمایا؟ میں اللہ پاک اس سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اگر میں آپ کے ذریعے نبیوں کے آنے کو نہ روکتا اور حضور کو، اپنے محبوب کو آخری نبی نہ بناتا، تو پھر میں ان کے لیے، اپنے محبوب کے لیے بچہ محبوب کو دیتا، اور وہ بچہ محبوب کے جانے کے بعد نبی ہوتا، جانے کے بعد۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضور آخری ہیں اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ابن جوزی علیہ رحمت الرحمن۔ اب یہ چوتھی تفسیر ہے روح البیان، یہ کون سی ہے؟ نام ہی اس کا کیا ہے؟ روح البیان۔ یہ کس کا بیان ہوگا؟ اور واقعی اس تفسیر کے لکھنے والے کی کیا شان ہے۔ اور علامہ غلام جیلانی میرٹھی، کون علماء جانتے ہیں کتنی بڑی ہستی ہے، وہ کہتے ہیں خاتم المفسرین، آپ نے کہا آپ کا لقب ہے خاتم المفسرین، کتنے بڑے مفسر ہیں کہ جنہیں خاتم المفسرین۔ اور واقعی جو آپ نے پھر لکھا ہے نا، پھر سمجھو انہوں نے بھی قلم ہی توڑا ہے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ان کی اپنی خوشبو ہے، اور علامہ علوسی کی اپنی خوشبو ہے، امام رازی رحمہ کی اپنی خوشبو ہے، اور ابن عبد الرحمن ابن جوزی ان کی اپنی خوشبو ہے۔ تو یہ حضور کے گلدستے کے مختلف پھول ہیں، اور طرح طرح کی خوشبوئیں دیتے ہیں، اور غلاموں کے دل مہکتے ہیں اور چمکتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی کمال انہوں نے گفتگو کی ہے، اور میں سمجھوں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، کیسی گفتگو کی، خاتم النبیین پہ انہوں نے گفتگو کی، اور اس کا جو لغوی معنی ہے اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جو پھر آگے جا کے انہوں نے اس کا معنی کیا کہ لِأَنَّهُ ختم النبوہ، حضور نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی تمت بمجیئہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبوت پوری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بس حضور آئے، اینٹ لگ گئی، پوری ہو گئی، آگے کیا بند ہو گیا؟ کبھی کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، پوری ہو گئی۔ اب انہوں نے بھی آخری نبی مانا کر کے
پھر وہی دلیل پیش کی کہ فلو کان لہو ابن بالغ لکان نبیا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالغ بچہ آپ کے بعد ہوتا تو وہ نبی ہوتا، وہ نبی، لیکن اللہ نے آپ کو آخری بنایا ہے، بچہ بڑا ہو ہی نہیں، بالغ ہوتا تو پھر وہ نبی ہوتا، حضور کے بعد آخر کوئی ہے ہی نہیں حضور کے بعد نبی، اس لیے اللہ نے ان کو فیصلے کر دیا کہ یہ بڑے ہوں گے ہی نہیں، بڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے محبوب خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے بڑی خوبصورت انہوں نے ایک گفتگو کی اور انہوں نے ایک سیر کرائی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام اگر حضور کے بعد بالغ بلوغت تک پہنچ جاتے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ بڑے ہوتے تو انہیں نبوت ملتی، یہ کیوں؟ کہتے ہیں ذالکا لأن اولاد الرسول كانوا يرثون النبوۃ قبلہ من آباہم، کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ رسولوں کی اولاد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے آباؤں کی جو نبوت ہے اس کے وارث ہوتے، نبوت کے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کے وارث کون ہوئے؟ سلیمان علیہ السلام، اور کتنے بچے تھے آپ کے، کیونکہ میراث نبی کی تقسیم نہیں ہوتی، تو وہ نبوت صرف ایک کو ملی، کس کو ملی؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، تو لبمد ووارث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، کس کے وارث ہوئے؟ داؤد کے وارث ہوئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو رسولوں کی اولاد تھی وہ نبیوں کی نبوت کی وارث ہوتی، ان کے آبا سے وارث ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور پھر آگے کہتے ہیں یہ اللہ کا ان پر احسان ہے، یہ اللہ کا ان پر احسان ہے۔ فکانت علماء امتی ہی، اب آگے کیا ہے؟ پھر حضور کی امت کے علماء حضور کے وارث ہیں، حضور کی امت کے علماء حضور کے وارث ہیں، من جہت الولایہ، ولایت کی جہت سے، اولاد کی نہیں، ولایت کی جہت سے، وانقطع ارث النبوۃ بختم، یعنی ختم نبوت، آپ کہتے ہیں کہ نبوت کی وراثت ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے سے اور حضور کے آخری نبی ہونے سے، اس لیے حضور نے فرمایا میرے بعد لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی زندگی بھی کی بات ہو رہی ہے تو وراثت تو بعد میں بنتی ہے، فرمایا اگر میرے بعد ابراہیم علیہ السلام زندگی گزارتے، بلوغت کو پہنچ جاتے میرے بعد، کیونکہ 8ویں ہجری میں، 8ویں سال میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں مدینہ شریف میں، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر رہے کتنے دیر؟ تو یہ بھی تو فوت ہو گئے پہلے ہی، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، تو یہ اگر بالغ ہوتے میرے بعد تو پھر نبوت انہیں ملتی، اللہ نبوت انہیں دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنایا ہے، پہلے رسول کی جو اولاد تھی وہ نبوت کے وارث ہوتے تھے اپنے آبا کی طرف سے رسول اللہ سے پہلے، اور آقا دو جہاں سے آئے تو آپ نے تو نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، اور آپ آخری نبی تھے، تو اب اولاد کو تو نہیں مل سکتی، اب اولاد کو، کیونکہ اس سے نبوت جو ہے یہ حضور کے آنے سے ختم ہو گئی، تو جب یہ ختم ہوگی کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ نے ازل میں فیصلہ فرمایا تھا کہ ابراہیم میں لیاقت تو ہیں، ان میں اہلیت تو ہیں، لیکن اہلیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نبی بھی ہیں۔ بعض لوگ ادھر سے بھی مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ اہلیت انہوں نے کہہ دیا، کل میں نے کو بیان کیا تو اہلیت سے بھی کسی کو مسئلہ بنا ہے کہ اہلیت کا لفظ بولا ہے کہ اہلیت ہونا اور چیز ہوتی ہے، اور اللہ کے علم میں اور اللہ کے فیصلے میں نبی ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ مثلا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، اس میں لیاقت ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن اسے مسلمان نہیں کہتے، اسے مومن نہیں کہتے، لیکن اس کے اندر لیاقت ہے۔ مومن وہی ہوگا جو اللہ کے علم میں ہے اور جس کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس طرح نبی سارے اللہ کے علم میں، کہ سارے موسیٰ عیسیٰ سارے اللہ کے علم میں، اور فیصلہ یہ سارے نبی ہیں، لیکن نبوت ملی آمنہ کے لال کو پہلے، باقی جب آئے تو اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔
لیاقت بھی تھی اور اللہ نے فیصلہ بھی فرمایا کہ یہ نبی ہیں. یہ کیا ہیں؟ نبی ہیں. تو ابراہیم کے متعلق یہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ یہ نبی ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان میں لیاقت ہے، ان میں اہلیت ہے نبی ہونے کی. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا، جیسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. پھر فرمایا حضرت علی شیر خدا کو، کیوں؟ ان میں لیاقت ہے، ان میں لیاقت ہے. لیاقت تو ان میں بھی ہے، لیکن فیصلہ ربانی یہ ہے کہ محبوب کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. تو اولاد کے حوالے سے کہا کہ اولاد میں نبوت آتی، وہ وارث بنتے، لیکن حضور آخری نبی تھے اور ابراہیم علیہ السلام میں لیاقت تھی اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ محبوب آخری ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ فیصلہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر رہیں گے اور پھر وہ دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ بیٹے میں یہ نبوت کی وراثت نہیں جائے گی، اس وجہ سے کہ میرے محبوب آخری ہیں اور آخر ہونے کی وجہ سے وراثت نبوت ختم ہو گئی ہے. یہ مسئلہ آپ نے یوں اس کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اس کو مزید آگے بڑھایا، یعنی کہ کوئی سوال کرے تو اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی. وہ کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری زمانے میں جب اتریں گے تو صلیب توڑیں گے، یہ بھی کریں گے اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ وہ جزیہ، جو جزیہ ہے وہ بھی کفار سے لیں گے، اور پھر کوئی نہیں رہے گا مگر وہ اسلام قبول کر لے گا، اسلام کو قبول کرے گا. تو کہا کہ یہ جو سارے کام عیسیٰ علیہ السلام آ کے کریں گے تو یہ نبیوں والے کام ہیں، تو وہ تو اپنی نبوت کو آ کے ظاہر کریں گے. تو آپ نے کہا تو وہ، تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام آ کے کریں گے یہ شریعت محمدیہ کے احکام میں سے ہے، اسے ہی کریں گے. یہ اپنی نبوت کے حوالے سے نہیں کریں گے، بلکہ غلامی مصطفیٰ میں رہتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کریں گے. یہ کام، اچھا عجیب بات ہے کہ یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی اور وہ لوگ بھی انہیں ذکر کرتے ہیں، ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو انہیں پوچھو یہ بتایا کس نے؟ بتایا کس نے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں ہوں گے اور پھر وہ اس طرح قتل کریں گے، صلیب بھی توڑیں گے، خنزیر کو بھی قتل کریں گے. یہ سارے ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے چاچے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں 30 دجال ہوں گے. کتنے؟ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 عورتیں ہوں گی. 4؟ تو یہ کس نے بتایا ہے؟ ہوا کہ نہیں؟ یہ آپ نے فرمایا ہے. اور یہ ممبر کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. اس لیے میں نے کہا تھا عقیدہ ختم نبوت وہی بیان کر سکتا ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے ماننے والا ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے قیامت تک ہونے والی ہر شے کو جاننے والے ہیں. بڑی شان والے، بڑی شان. اور اس کے ساتھ ہی یہ میرے پاس یہ تفسیر ہے فتح القدیر، یہ محمد بن علی بن محمد شوکانی کی ہے، یہ اس کی تفسیر ہے. حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ خاتم النبیین کے ثبوت میں کہ معنی آخری نبی ہے. کیا معنی ہے؟ آخری نبی ہے. آپ یہاں بھی سنیں وہ کیا کہتا ہے. اس نے بھی اس کے متعلق یہی معنی کیا، لیکن ہوا رسول اللہ و خاتم النبیین. اور پھر آگے اس نے اس کی وہی وضاحت کی کہ حضور ان کے آخر ہیں، ان کے نبیوں کے آخر ہیں. فَهُوَ خَاتِمُهُمْ، وہ نبیوں کے آخر ہیں. وَأَنَّهُ قَالَ، پھر آگے کہتا ہے آنا خاتم النبیین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. تو کیا مطلب؟ وَخَاتَمُ الشَّيْءِ آخِرُهُ، یعنی خاتم الشَّيْء کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں آخری نبی ہوں، اس کا مطلب خاتم النبیین ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں نبیوں کا آخری ہوں اور میں آخری نبی ہوں. اور یہ شوکانی کہہ رہا ہے. پھر آگے اس نے مزید اس کو کھولا ہے، وہ ہم نے پہلے بھی اس کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں.
اور اب یہ تفسیر جلالین ہے، اور تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی، اور یہ وہ تفسیر ہے کہ جس میں آدھی شاگرد نے کی ہے اور آدھی استاد نے کی ہے، دونوں جلال الدین ہیں، ایک سیوطی ہیں ایک محلی ہیں، اور اگر آپ اس کو پڑھیں نا تو آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ شاگرد نے کون سی لکھی ہے استاد نے کون سی لکھی ہے، یعنی سیم وہی اصول، وہی طریقہ، وہی اسلوب، وہی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام جلال الدین محلی کون اور امام جلال الدین سیوطی کون، لیکن امام جلال الدین سیوطی کے کیا بات ہے، تو جب شاگرد اتنا اعلیٰ ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا، 72 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، اور پوچھنے پہ اے سیوطی تجھے دیدار کیوں ہوا اتنی دفعہ، تو نے میری ماں کی عزت پہ کتاب لکھی ہے، میری والدہ کی عزت کا تحفظ کیا ہے، اس لیے سیوطی ہم تجھے دیدار کرا رہے ہیں، تو جو حضور کی والدہ کی عزت کا تحفظ کرے، رسول اللہ اتنا نوازتے ہیں، جو خود آقا کا کرے اسے کتنے نوازیں گے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ جو آئے ہوئے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے آپ علم لے رہے ہیں، کہ ہم تفاسیر سے یہ باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اللہ کے محبوب کا بتایا ہوا ہے، اور علماء کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ یہ علماء، آج علماء کو لوگ نکال کے تو ڈائریکٹ ہی لینا چاہتے ہیں، جیسے پھر مرزئی تھا، یعنی یہ بھی نبی بننا چاہتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں چھوڑو علماء کو، ادھر کی بات کرو۔ ہم نے کہا پل کے بغیر بھی چیز میں لگی ہے تمہیں، ظالموں صحابہ پل ہیں، ان کے آگے علماء پل ہیں، صحابہ سے علماء، یہ قرآن معتبر ہے تو علماء کی وجہ سے معتبر ہے، صحابہ کی وجہ سے معتبر ہے، ہم تک پہنچا تو کیسے پہنچا، پیچھے کون سی جماعت ہے جن کے ذریعے پہنچا، یہ جو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے، علماء اس کے پیچھے، امام بخاری کون ہے تو امام بخاری کے پیچھے کون ہے، ان کے پیچھے کون ہے، تو بخاری ہم تک پہنچے تو کس نے پہنچائی ہے، بخاری صحیح ہے، کون کہتا ہے صحیح ہے، علماء کے کہنے پہ مانتے ہیں کہ بخاری صحیح ہے، ہمیں کیا پتا بخاری آئی ہے، اتنے عرصے گزر گئے ہیں، ہم مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا جو ہمارے سر کے تاج ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے پیچھے چلو، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ کے پیچھے چلو اور انعام یافتہ کی پیروی کرو، ان کی یہ خالق کا اصل والا ذکری، اور نہیں پتا تو وہ علم والوں سے پوچھو، کس سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ لیکن آج یہ جھیلمی کی نئی پونگ تیار ہو رہی ہے، اس کا بھی ابا کوئی نہیں شیطان کے علاوہ، تو وہ کہتا تمہارا بھی وہی بن جائے، تمہارا بھی وہی بن جائے، شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا، مانا نہیں تھا، اکڑ گیا تھا، تو وہی نسل کر رہی ہے۔ شکر ہے اس ذات کا کہ جبریل نے گردن جھکائی، رب نے جبریل کے پیچھے ہمیں بھی چلا دیا۔ دو ہی قومیں بنی تھی، ایک ابلیسی ایک جبریلی، ابلیسی ہے بے ادب اور جبریلی ہے ادب کرنے والی۔ شکر ہے مالک کا، اس نے ہمیں جبریلی میں رکھا ہے اور انہیں ابلیسی میں رکھا ہے، اس لیے یہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور میں ایک لطف کی بات آپ کو بتاؤں، کیونکہ ان کی واردات ہے، آپ تفسیر کر لیں گے نا، اس کی چھوڑو، علماء کو چھوڑو، کیا کہیں گے؟ اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، تو کس کو لیں؟ صحابہ کی بات کرو۔ صحابہ کو تیرے پیو نے تمہیں دیا، تجھے ڈائریکٹ صحابہ نے دے دیا تھا کہ یہ لو، یہ صحابہ نے ڈائریکٹ دیا، کیا صحابہ نے ہر اس کے ترجمے کس نے کیے؟ صحابہ کی زبان کو عربی، انگلش، عرب، اردو، دیگر لغات میں کس نے منتقل کیا؟ وہ کون ہے؟ پھر وہ کہاں تک پہنچا؟ پھر علوم عربیہ وہ کدھر گئے؟ تو علوم عربیہ سے قرآن سمجھا جاتا ہے، علوم عربیہ سے حدیث سمجھی جاتی ہے، وہ لغات، وہ علوم عربیہ جس کے ذریعے سمجھی جاتی ہے۔ تم تو سب کو نکال رہے ہو، تو پھر دین کہاں سے لینا ہے؟ پھر بخاری بھی پیچھے کر، مسلم بھی پیچھے کر، آگے لگ کے کہتا بخاری مسلم، پیچھے کر بخاری مسلم، ڈائریکٹ صحابہ سے دے۔ یہ بخاری مسلم صحابہ نے نہیں دی، رسول اللہ نے نہیں دی، یہ بھی علماء نے دی ہے، یہ بھی اس لیے یہ علماء کو نکالتے ہیں۔ تو پھر آپ اسے کہو ترجمہ کر، کیا کر؟ عربی تو پڑھنی آتی ہی نہیں نا، کو ترجمہ کر۔ جب وہ اردو میں ترجمہ کرے گا نا، کو نہیں وہ کر جو صحابہ نے کیا، یہ تو جو ترجمہ ہے کسی ملا نے کیا ہے، کسی محقق نے کیا ہے، کسی عالم دین نے کیا ہے،
کسی صوفی نے کیا ہے، کسی راہبر نے کیا ہے، تو اسے آپ ہی کا ترجمہ کر. قیامت آ جائے کہ کر نہیں سکے گا. کر کے بتائے، حدیث کا کر کے بتائے، کر کے بتائے. اسے تو الحمد کا بھی تفسیر نہیں آنی، اس کا بھی معنی نہیں آنا، اسے تو اس کا جملہ بھی نہیں آنا کہ یہ کیا ہے، اور اس کا مادے کا بھی نہیں پتا چلنا، اور حمد کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس کا شرعی تعریف کا بھی نہیں پتا چلنا، حمد کے حکام کا پتا نہیں چلنا. تو کون سی مچھلی ہے گندے پانی سے نکلی ہوئی؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے، کتاب کا وارث بنایا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اور یہ علماء ہمارے وارث ہیں. کیا ہے؟ اور علماء سے یہ دین ہے. تو یہ علماء کو نکالنا چاہتا ہے، اسے پتا ہے، علماء کو پتا ہے، اور علماء امت کو بتاتے ہیں، اور امت جاگتی ہے اور دشمن کو دیکھتی ہے اور آمینہ کے لال پہ جانیں قربان کرتی ہے. تو یہ علماء کا پول ہی نکال دیا جائے اور من مانی تفسیریں کی جائیں اور من مانی ترجمے کیے جائیں اور اپنی کسب بیانی سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. تو اس لیے آپ اس پہ محتاط رہیں. یہ خطرناک بندہ بہت خطرناک ہے. تو جب یہ بات کریں تو کوئی یہ بخاری کی بات نہ کر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کر، شیر خدا کی بات کر، سیدنا صدیق اکبر کی کر. بتا کدھر ہے بخاری دی سیدنا صدیق اکبر نے؟ وہ لانا جو انہوں نے کیا وہ بتا. تو بتا نہیں سکے گا، پھر کہنا پڑے گا مجھے اس سے ملی، مجھے اس سے ملی، اسے اس سے ملی، اسے اس سے ملی، اسے اس سے ملی، اسے اس سے ملی، اس سے تار سے تار جڑی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت تک جا کے لگی ہے اور کرنٹ پڑی ہے تو بندہ مدینہ پاک پہنچ گیا ہے. یہ تارے ہیں. تو یہ تارے بیچ میں نکال دو تو بندہ گیا. شکر کرو مالک کا جس نے جوڑ کے رکھی ہے، جس نے. تو یہ امام جلال الدین سیوطی کی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا. بات سے بات نکل گئی، وہ میں نے بات کر دی، لیکن آپ نے بھی اس کا معنی کیا کیا ختم نبوت کا؟ وہ بھی آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ اے بھی ختمو، آپ کے ذریعے سب کو روک دیا گیا. سب کو یعنی کیا مطلب؟ کہ بی اللہ نبی بعدہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور جب سید عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حکم لگائیں گے. اپنے دین کا پرچار نہیں کریں گے بلکہ وہ منسوخ ہو چکا ہے، وہ پہلے تھے. اب آئیں گے تو غلامی مصطفیٰ میں رہتے ہوئے شریعت مصطفیٰ کا پرچار کریں گے. یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی. پھر یہ تفسیر خازین ہے، تفسیر خازین ہے. اور تفسیر خازین والے ظاہر خزانے والے کنہیں نہیں پتہ ان کا؟ علماء جانتے ہیں تفسیر خازین، اور ان کا فتاوی بھی ہے. تو امام خازین علیہ رحمہ انہوں نے بھی اس کا منع کیا گیا خاتم النبیین خاتم اللہ بہ النبوہ. اللہ نے آپ کے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا، آپ کے ذریعے آپ کو خاتم النبیین بنایا. کیا مطلب؟ یعنی آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہوگی. اور پھر آگے کہتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی قول آپ نے فرمایا اللہ پاک ارادہ کرتا ہے کہ اگر میں آپ کو آخری نبی نہ بناتا، آخری نبی نہ بناتا تو پھر ان کو بیٹا دیتا کہ وہ ان کے بعد نبی ہوتا، ان کے بعد نبی ہوتا. اور اس میں بھی امام جلال الدین سیوطی اور امام خازین انہوں نے بھی اس کا معنی آخری نبی کیا. اس کے علاوہ یہ جامع الاحکام ہے قرطبی، اور یہ بھی بڑی مشہور تفسیر ہے اور یہ بھی کمال ہی لکھتے ہیں. انہوں نے کیا لکھا؟ یہ بھی انہوں نے ایک بات اور کی ہے. وہ کیا کی؟ آپ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے ختمہم یعنی جاء آخرہم، حضور نبیوں کے آخر ہیں. یعنی خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخرہم، کہ حضور نبیوں میں آخر ہیں. اور آگے جا کے کہتے ہیں ابن عطیہ نے کہا یہ الفاظ عند جماعتی علماء الامہ، علماء یہ تو عقیدہ ختم نبوت بھی لے جائے گا کیونکہ علماء کی قدر ہی کوئی نہیں، علماء کو چھوڑو. تو یہ تو کہہ رہے ہیں ابن عطیہ کہ یہ جو موقف ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور قرآن کا معنی بیان ہو رہا ہے
کہتے ہیں علماء امت کی جماعت کے نزدیک یہ الفاظ خلفاً سلفاً صحابہ سے لے کر اب تک یہی معنی ہے، یعنی اس پہ اجماع ہے، کوئی آج نہیں کہہ رہا، بلکہ صحابہ کا بھی اجماع ہے، صحابہ کے بعد بھی اجماع ہے، اس کے بعد بھی اجماع ہے، اور یہ اجماع چل رہا ہے، وہی اجماع۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اس میں سب نبیوں کی نفی ہے، حضور آئے تو کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بات ڈنڈی مار کے کہتے ہیں کہ بعد آ سکتی ہیں، وہ آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ اس نے کہاں سے ڈنڈی ماری ہے، تو انہوں نے کہا کہ بعد آ سکتی ہیں، یہ بعد کی نفی ہو رہی ہے، تو بعد کے آخر ہے، بعد سے نہیں۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آخری نبی یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، سب کی نفی ہے، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس پہ اور دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس پہ نص تقاضا کرتی ہے، اس پہ وہ کیا ہے؟ کہا لا نبی بعدا، لا نبی، یعنی بتا رہے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا لا نبی بعدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی، بعد نہیں، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ یہاں حضور نے اپنے سوا اپنے ہر نبی کی نفی کر دی، اور یہ حدیث عام ہے، اور یہ حدیث قطعیت کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، یعنی اتنی عام ہے۔ اور وہ بدبخت بھی ہیں جس نے اس کو خاص کیا، جس نے، اور ہم بعد میں جا کے بتائیں گے کہ اس نے اس کو کیسے خاص کیا۔ اب یہ طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ایک بات کر کے ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس میں ختم کرتا ہوں۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا نفی ہے، لا نبیہ، لا نفی جنس ہے، تو وہاں افراد میں سے ایک فرد رہ جاتا ہے، اور باقی کی کیا ہوگی؟ پہلے تو سب کی نفی ہوتی ہے، سب کی جنسی افراد سب کی نفی ہو جائے گی۔ جب کہا جائے لا رجل، لا رجلا، تو مطلب ہے کوئی مرد نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی مرد کھڑا نہیں، کوئی مرد بیٹھا نہیں، عربی ہے، سب کی نفی ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لا نبی بعدی، میرے بعد، میں نبی ہوں، تو لا نبی کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی نبی ایک بھی نہیں، کیونکہ یہ جنس ہے، تو جنس میں عموم ہوتا ہے، جنس میں قربان جائے علماء پہ، انہوں نے نہیں چھوڑا، کا خصوص نہیں، یہ قطعیت ہے، تم آخری نبی خاتم النبیین سے بعد لو، حضور نے نہیں چھوڑا، کہا لا نبی بعدی، میں اکیلا نبی ہوں، جو پہلے ہوگے وہ ہوگے، لا نبی میرے بعد، کیونکہ نبی عام ہے، عموم ہے، لا نفی جنس ہے، مطلب یہ ہے کہ میں ہی نبی ہوں اب، اور میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، زمانہ بھی میرا ہے، نبوت بھی میری ہے، اور راج بھی میرا ہے، راج بھی میرا ہے۔ اور اسی پہ میں بات کو ختم کر دوں، اسی شعر پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، آپ نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور امام اہل سنت نے ایسی تشبیہ دی ہے کہ کمال کر کے رکھ دیا، کہا حضور آفتاب ہیں، کیا ہیں؟ تو روشنی آفتاب کی محتاج ہے، آفتاب آنکھ بند کرے روشنی چلی جاتی ہے، روشنی، تو یہ کیوں جگمگا رہے ہیں؟ کیوں جگمگا رہے ہیں؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ آپ کے چہرے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ امت کے چہرے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ امت یہ زندہ ہے، یہ لہلہاتے بغات، یہ ساری دنیا، یہ عرفان، یہ شان و شوقت کیسے ہے؟ یہ لائٹیں کیسے ہیں؟ کہا اس لیے کہ آفتاب موجود ہے، تو اگر آفتاب آنکھ بند کرے تو کوئی لائٹ ہی نہیں رہتی، سورج نکلتا ہے تو لائٹ ہے، سورج آنکھ بند کرتا ہے لائٹ ہی نہیں، تم کہتے میں خود، اگر چپ کر تو خود ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، یہ نگاہ آفتاب آنکھ بند کرے لائٹ نہیں رہتی، تو یہ لائٹیں کیسی ہیں؟ کہا جب کی کھلی ہے، کھلی ہے، جب کی کھلی ہے، کھلی ہے، آفتاب نبوت اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور ستارے چمک لے رہے ہیں، اور یہ چمک لیتے رہیں گے، آمینہ کے لال چمک دیتے رہیں گے۔ تو یہ آج ہم نے یہ تفاسیر کے حوالے سے
کہ آخری نبی ہونا بزرگ تفاسیر میں موجود ہے، اس میں سے چند تفاسیر کا حوالہ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم ایک دو اور تفسیر کا حوالہ دے کر پھر ہم احادیث کی طرف جائیں گے۔ پھر بخاری، مسلم، بخاری کا بخار بھی بڑا آتا ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے نمبر پہ ہے یہ صحیح الکتب میں بخاری ہے، تو بخاری کو پہلے رکھا ہے، پھر مسلم رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ بڑا لنگر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اعتراض اور اس کا جواب، وہ انشاءاللہ تعالی وہ اگلی نشست ہوگی۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہمت دے، اللہ پاک آپ سب کو بھی ہمت دے۔ آپ نے بڑی محبت فرمائی، اور کہاں کہاں سے ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی تشریف فرما ہوئے، علی رضا صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہوئے، دانش صاحب، اور کتنے ہی ہیں ماشاءاللہ، امیر حمزہ صاحب، قاری سلام صاحب، یہ پرانے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، علامہ مدثر اویسی صاحب، اور سب کے نام تو یاد نہیں ہیں، لیکن جن کے لیے آئے انہیں سب کے ہی پتہ ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا الہی مختصر حاضری تیرے محبوب کی رضا کے لیے لگائی ہے، اور تو اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کے عوض میں سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما۔ یا الہی جملہ امور پہ نظر کرم فرما، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عزت پہ ہر گھڑی ہر لمحہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کی عزت، اولیاء کی عزت، آج فتنوں کا دور ہے، ہمیں سب کا پہرے دار بنا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مولکن حضور کے پھولوں کی حفاظت فرما، یہ سنڈیوں سے ان کی حفاظت فرما، جراثیموں سے ان کی حفاظت فرما، انہیں علماء حق کے پروں میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اعظام کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی ساتھیوں کے ہمارے مرشد ہیں یا الہی اور علماء حق ہیں، ان کا سایہ ہمارے اوپر دے دائم و قائم فرما۔ بالخصوص کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ محمد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، آپ کو اہل سنت پہ یا الہی عمر حضری نصیب فرما، اور آپ کا سایہ دیر تک اہل سنت پہ قائم و دائم فرما، ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب طلباء کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ بالخصوص اور بالعموم سب امت کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کامل کا نور زندگی کے آخر لمحہ تک نصیب فرما۔ یا الہی جتنے حاضر ہوئے، جو نیک تمنا حاجتیں لے کر حاضر ہوئے، مائیں بہنیں ہماری جو اوپر حاضر ہیں، اور جو مولک کریم باہر یہ پیغام سن رہے ہیں اور پیغام کو عام کر رہے ہیں، ان سب کو اپنی جناب سے اجر عظیم اور جو ان کے لیے بہتر دولہ انہیں عطا فرما، خیر والی صحت والی سب کو لمبی عمر نصیب فرما۔ ہمارے چھوٹے بڑے جو ایمان کی حالت سے چلے گئے، بالخصوص استاذ العلامہ حضرت علامہ قاری خبر حسین نقشبندی علیہ رحمۃ الرحمن، اور بھی ختم نبوت کے جتنے سپاہی ہیں سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہی ہر گھڑی ہر لمحہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ملک کریم خیر والی صحت والی سب کو لمبی عمر عطا فرما۔ ہماری مسجد کی انتظامیہ مالک انہیں بھی جزائے جزیل عطا فرما۔ محترم حافظ اختر صاحب اور مولک کریم حاجی غضنفر اویسی صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، مالک انہیں بھی صحت والی خیر والی لمبی عمر عطا فرما، مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بزم اویسیہ کی بھی خیر فرما، سر سنگیوں ساتھیوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔